صحابہ نے بہت محبت کی نبی سے۔ ایک دفعہ حضور مکہ تشریف لا رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے حضور کو باہر روک دیا، کہا مکہ جانے نہیں دیا جائے گا، آپ مدینہ واپس جائیں۔ اور پھر مکہ کے لوگوں نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھو کہ محمد اور محمد کے ساتھی کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی کو مکہ والوں نے بھیجا کہ جا کے پتہ لگا کے آؤ۔ جب وہ حضور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ما نخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخطن، کہ حضور کوئی تھوک نہیں تھوکتے، الا وقع فی ید رجل، مگر اپنے صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ کے اوپر۔ جب حضور تھوکنے چلتے تو حضور کے صحابی ہاتھ بڑھا کے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، حضور کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اس کے بعد کیا کرتے، ہاتھ دھلتے نہ، لکھا وَكَانَ يَمْسَحُ بِوُجُوهِهِمْ، اور حضور کے تھوک کو صحابہ اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے مکہ اور لوگوں سے کہا محمد کا مقابلہ تم لوگ کبھی نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا جو ان کے ماننے والے ہیں جب اس پیغمبر کے تھوک کو زمین پہ گرنا گوارا نہیں کرتے تو اس پیغمبر کے خون کو وہ لوگ زمین پہ کب گرنے دیں گے؟ وہ جان دے دیں گے لیکن محمد پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، محمد سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان قریب وہ مکہ کو فتح کریں گے اور مکہ پہ غالب آئیں گے۔ جب ان کے ساتھی ان کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تو ان کے خون کو کب گرنے دیں گے؟ یہ صحابہ کی محبت تھی رسول کریم سے، اسی لیے 1400 سال ہو گئے، آج بھی ہر صحابی کا نام محبت سے لیا جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے اور کہا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ عزیزم جناب حافظ و قاری تنویر احمد صاحب قبلہ نے بڑی محنت سے آپ لوگوں سے کہہ سن کے یہ جلسہ کروایا۔ موسم بھی آج ایسا تھا کہ ہونے والا نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی بہت سے لوگ شاید مہادیوا کے نہیں آئے۔ آج اگر دعوت ہوتی تو پلیٹ نہیں دے پاتے، میلاد میں نہیں آئے، نہ مسلمان مسجد میں نہ مسلمان میلاد میں۔ مسلمان کاہے میں آگے ہے؟ کھانے میں آگے، کھانے میں آگے۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ 3 لوگوں نے سفر کیا، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی، تینوں سفر میں چلے۔ ایک بستی میں پہنچے، بہت بھوک لگی تو بڑی مشکل سے تھوڑی سی کھیر کسی نے دیا، اور کھانے والے 3 اور کھیر 1 پیالی۔ تو تینوں بیٹھ کے صلاح کہن کہ ایسا ہے کہ کھیر 1 پیالی ہے، کھانے والے ہم لوگ 3 ہیں، سب لوگ کھائیں گے تو کسی کا بھلا نہیں ہوگا، تو تینوں میں سے ایک آدمی کھا لے تو کم سے کم اس کا بھلا تو ہو جائے۔ تو کہیں بھوکے تینوں ملہن تو اکیلے کھئی کو کون کھائے گا؟
सबकी ख्वाहिश है। तो तीनों सलाह की इनकी खीर दही दो और सो जावा जाए। फिर सुबह उठा जाई तो अपन अपन ख्वाब बयान किया जाई, जिके सबसे अच्छा ख्वाब होगा वो ये खीर खा लेगा। मीटिंग हुई गए तो खीर रख दी गई, तीनों सो गए। यहूदी भी जल्दी सोया, ईसाई भी जल्दी सोया कि जल्दी सोएं ताकि ख्वाब देखें और सुबह उठकर ख्वाब बयान करें। अच्छा ख्वाब होगा तो खीर खाएंगे। वो दोनों सो गए। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली, तो परा आँखें बंद की है, चुप है, आँखें बंद की है, परा ऐसे करे ताकि वो दोनों जाने की सोएगा है। वो दोनों सोए गए। वह मुसलमान उठा, खीर खाया, पानी पिया, फिर आराम से सोया। अब सुबह जब हुई तो दोनों जल्दी जाग गए कि उनका खीर खाए के रहे। और मुसलमान काहे जागे, पहले से काम तमाम है। दोनों उठे वो के बाद उका जगावे, उठ उठ, तो ये करवट से जगाए तो वो करवट हो जाए। बहुत मुश्किल से उका पकड़ के उठाए बैठे। कहीं का बात, कहीं ख्वाब बयान किया जाए, उसके बाद जिके अच्छा ख्वाब हो खीर खाए। तो मुसलमान ने कहा भाई बताओ अपना अपना ख्वाब। तो ईसा अलैहिस्सलाम है चौथे आसमान पर, आप जान लो। ईसाई कहते हैं हम ईसा को मानते, और ईसा है चौथे आसमान पर। और यहूदी कहते हैं मूसा को मानते हैं, और मूसा है छठे आसमान पर। तो ईसाई ने अपना ख्वाब बयान किया कि देखो आज की खीर मैं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा सब लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं और मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा लेटा था कि मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे जगाया। कहा उठ, चल तुझे आसमानों की सैर कराते हैं। तो आज ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे पहले आसमान पे टहलाया, दूसरे पे टहलाया, तीसरे पे टहलाया, चौथे पे लेके गए, इसलिए ये खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है। तो यहूदी बोला कहे सुनो, तुम्हारे पैगंबर अगर आए थे तुमको चौथी आसमान पे ले गए थे, तो मेरे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे और मुझे टहलाते हुए छठे आसमान पे लेके गए। मैं तुमसे 2 मंजिल ऊंचे गया हूँ, लिहाजा मेरा ख्वाब तुमसे ज़्यादा अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान बैठ आँख मिलावे। तो दोनों कहें तू बताओ कुछ, तू का देखे रे? मुसलमान कहे हम क्या बताएं, सो रहे थे हम कि मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने मुझे जगाया। कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा ले। तो मैं उठा, सहरी खाया और रोज़े की नियत करके सो गया। तो दोनों कहीं का खाए सहरी में? कहीं खीर के अलावा और कुछ रहा है? खीरे खावा, कहीं कत्ती खाए, कहीं उमर आवे कत्ती करेगा। तो दोनों गुस्सा हो गए। कहा तू बड़ा बेवफा निकला यार, अरे हम लोग साथी थे तो कम से कम हम लोगों को भी जगा लेता। तो कहे कितना चिल्लाई, बहुत चिल्लाएं, बहुत जगाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर, तो कहाँ तक चिल्लाए? ये है मुसलमानों का हाल। दावत दे दो तो प्लेट ना हटे, और मस्जिद का मुअज्जिन अजान दे तो मस्जिद में कोई दिखाई न पड़े। मुस्तफ़ा के मानने वाले, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने वाले, आज मिलाद की महफिल है तो गिने चुने चंद लोग। इसीलिए किसी ने कहा था, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, और जिनका तो चांद था
افسوس وہ حال نہ رہے۔ جو لوگ اسلام کو چاند کی طرح مانتے تھے، دل میں رکھتے تھے، وہ اب نہیں رہ گئے۔ اب ہم سب لوگ دنیا دار ہو گئے۔ اے لوگوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، اچھے کام کر لو۔ اگر جگ رہے ہو، میری آواز پہنچ رہی ہو تو اپنے گھروں سے چلے آؤ، اور حافظ تنویر صاحب اور ان کے ساتھ مل کر کے نوجوانوں نے جو کوشش کیا، ان کے دلوں کو حوصلہ دو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ چلے آؤ، بستر پہ نہ رہو۔ بلخ شہر ہے ملک عراق میں، ملک عراق میں بلخ شہر کے بادشاہ تھے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ ایک دن شاہی محل میں لیٹے ہوئے تھے، رات میں کوئی چھت سے دھم دھم کرنے لگا۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، آنکھ کھلی، فرمایا کون ہے جو میرے چھت پہ دھم دھم کر رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ میرا گھوڑا گم ہو گیا ہے، میں اپنا گھوڑا تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا پاگل ہے، تعجب کی بات کہ گھوڑا گم ہو گیا ہے تو کیا بادشاہ کے شاہی محل کے چھت پہ گھوڑا ملے گا؟ گھوڑا تلاش کرنا ہے تو کھیت میں جا، جنگل میں جا، گھوڑا کہیں چھت پہ آئے گا؟ پاگل ہے۔ تب اوپر سے اس نے پھر کہا اے ابراہیم بن ادہم، اگر میرا گھوڑا تمہارے شاہی محل کے چھت پہ نہیں مل سکتا تو تم بھی سن لو، تمہارا خدا تم کو بادشاہی بستر پہ بھی نہیں مل سکتا۔ شاہی بستر پہ تمہارا خدا نہیں ملے گا۔ اگر مجھے اونٹ کو تلاش کرنا ہے، گھوڑے کو تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جانا پڑے گا، کھیت میں جانا پڑے گا۔ ایسے تمہیں بھی اگر اپنے خدا کی تلاش کرنا ہے تو عبادت کے میدان میں جانا پڑے گا، یا عیش و عشرت کے بستر پہ رہ کے تمہارا خدا تم کو نہیں مل پائے گا۔ ابراہیم بن ادہم کو دھکا لگا، کہتے یہ تو کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو کوئی مجھے نصیحت کرنے والا اللہ کا کوئی بندہ ہے۔ صبح ہوئی، ابراہیم بن ادہم نے بلخ کے لوگوں کو جمع کیا اور بادشاہی سے استعفیٰ دے دیا۔ کہے لوگوں، جس کو چاہو بادشاہ بنا لو، اب ہم اس جگہ جائیں گے جہاں سے میرا خدا مجھ سے قریب ہو جائے۔ چھوڑ دیا اور فقیری کی لین اختیار کر لیا اور رات و دن اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اے مہادیوا کے لوگوں، آج تمہارے گاؤں میں میلاد کی محفل سجی ہے، اپنے بستروں کو چھوڑ دو، چلے آؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ سنو اور اس پر عمل کر لو تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ محفلوں سے علم ملتا ہے، اور علم جس کے پاس ہوتا ہے تو علم کی برکت سے اللہ مال بھی دیتا اور عہدہ بھی عطا فرماتا، مرتبہ بھی بلند کر دیتا۔ ایک پیغمبر گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام،